السلام علیکم دوستو۔ پچھلے دنوں عید سے تقریباً 2 دن پہلے اسلام آباد کے ایک انتہائی پوش علاقے کے اندر ایک دلخراش واقعہ پیش آیا، جس میں پاکستان کے ساؤتھ کوریا میں سابق سفیر کو قتل کر دیا گیا۔ اب اس قتل کا اتنا چرچا اس لیے ہو رہا ہے طریقہ کار قاتل نے استعمال کیا وہ انتہائی وحشتناک تھا۔ کو قتل کرنے کے بعد اس کا سر تن سے جدا کر ڈالا، اور اس کے اوپر مزید ایک حیرت ناک چیز سامنے آ رہی ہے۔ جس لڑکی کو اس نے قتل کیا وہ لڑکی اس کے ساتھ، اور پھر جس طریقے سے اس شخص نے اس لڑکی کو قتل کیا ہے، اس سے بہت واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ قتل انتہائی نفرت کے انداز میں کیا گیا۔ دل کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے اس لڑکی سے کوئی انتقام لینے کی کوشش کی ہو، اور جس شخص نے اسے قتل کیا وہ بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے، پڑھا لکھا انسان ہے، لیکن یہاں سے یہ بات کوئی تعلق نہیں۔ اب جس لڑکے نے اسے قتل کیا ہے اس کا نام ظاہر جعفر ہے، اور نور مقدم اس لڑکے کے ساتھ لیونگ ریلیشن میں تھی۔ اب اس کو پاکستان میں شاید کوئی ریلیشن شپ بیسیکلی ایک ایسا سسٹم ہے جس میں آپ بغیر شادی کے آپ کسی کے ساتھ بھی رہنے لگ جاتے ہیں۔ یہ چیز پاکستان میں اتنی کامن نہیں ہے کیونکہ ظاہر اسلامی ملک ہے، لیکن یہ سسٹم مغربی ممالک میں بہت زیادہ کامن ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہاں کوئی ریلیجن کا کانسیپٹ تو ہوتا ہی نہیں ہے، لہذا اکثریت وہاں اب یہ چیز آہستہ آہستہ انڈیا میں بھی آ رہی ہے، اور پاکستان میں بھی اس چیز کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ یہ وہ چیز ہے جس کا تذکرہ ملالہ یوسفزئی نے بھی کچھ دن پہلے اپنے ایک ٹویٹ میں کیا تھا۔ بل گیٹس نے بھی اپنی بیوی کو ایسے ہی طلاق نہیں دی۔ اس کے پیچھے بھی ایک ایجنڈا ہے، کیونکہ طلاق کے بعد ہی بل گیٹس نے ایک بیان میں کہا کہ شادی کے بغیر بھی تو ساتھ رہا جا سکتا ہے۔ لاتین کی طرف لے کر جا رہا ہے دنیا کو، اس ایجنڈے کو پاکستان اسلام کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اور اب اس چیز کو پوری دنیا پر لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس چیز کا مقصد صرف خاندانی نظام کو تباہ کرنا ہے۔ خیر، اب اس کیس کے اندر اور نور جعفر بغیر شادی کے ریلیشن شپ میں رہ رہے تھے۔ اب آپ پورے اس کیس پر نظر دوڑائیں تو آپ کو وہ لوگ نظر نہیں آئیں گے جو عورت مارچ کے نام کے اوپر بے شرمی پھیلانے پر تلے ہوئے تھے۔ اور وہ لوگ کیوں نظر نہیں آ رہے؟ اب وہ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہ بات بتانے کے مقدم اور ظاہر جعفر لیونگ ریلیشن شپ میں تھے، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ آپ کو کہیں بھی ماروی سرمد، غریدہ فاروقی جیسے لوگ نظر نہیں آئیں گے، حالانکہ نور کا حصہ رہی ہے۔ آپ لوگ خود اندازہ لگائیں کہ اس طرح کے لوگوں کی پرائیویٹ زندگی کس طرح کی ہوتی ہے۔ اس عورت مارچ میں جتنی بھی خواتین شامل ہوتی ہیں اس میں سے گنی چنی عورتیں ہوتی ہیں جس کو واقعی مقصد یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے حقوق کے لیے بات کی جائے۔ اس ایجنڈے پر کام کر رہی ہے جس میں پاکستان کے اندر فحاشی کو عام کیا جائے۔ دیکھیں، اگر جن خواتین کے بھی ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر عورت مارچ خواتین کے تحفظ کے لیے کیا جاتا ہے تو ان کا، کیونکہ عورت مارچ کو سپورٹ کرنے والی نامور شخصیات جو ہیں وہ اس بقرعید پر اس بات کی ترغیب دے رہی ہیں قربانی کرنے کے بجائے واٹر کولر لگانے چاہیے۔ اس معاملے میں غریدہ فاروقی کی ایک ٹویٹ بھی سامنے آئی جس میں انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کو اس بات جائے کہ میں واضح طور پر جانوروں کی قربانی کے خلاف ہوں۔ یعنی آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس طرح کے ٹویٹس کے پیچھے آخر ان لوگوں کا مقصد کیا ہے۔ مقصد ان لوگوں کا صاف واضح ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں پاکستان کے اندر سیکولرزم آ جائے، اور پوری کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر لبرلزم کو لوگ سپورٹ کرنے شروع کر دیں۔